بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کی خدمت میں بیوی کے حقوق کو بیان کرنا ہے کہ بیوی کے شوہر پر کون سے حقوق ہیں۔ وہ واجبی حقوق جس کو اگر شوہر ادا نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا، یعنی کہ شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ بیوی کے وہ واجبی حقوق ضرور ادا کرے، نہ ادا کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے بیوی کا کہ پردہ دری کرے، یعنی کہ بیوی کے ساتھ جو اس کے اپنے معاملات ہیں وہ کسی کو نہ بتائے۔ جس طرح عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر اپنے جنسی تعلقات کسی کو نہ بتائے، اسی طرح مرد کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گپ شپ اس طرح کی نہ کرے۔ جیسے عام طور پر آج شادی کے بعد ہوتا ہے تو ایک دوست دوسرے سے پوچھتا ہے ابھی آپ کی رات کیسی گزری، تو آپ نے کیا کیا، تو اس طرح کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ پردہ دری کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ پردہ دری ہوتی ہے۔ اور ایک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ حرام ہے۔ اور دوسری حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا اور صبح دوستوں نے کہا کہ رات کے حوال بتائیں، تو انہوں نے نہیں بتائے، تو بہت زیادہ دوستوں نے اصرار کیا، تو اس وقت پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس نے اس طرح کے اپنے رات کے احوال بتائے لوگوں کے اندر، دوستوں کے اندر، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گدھی اور گدھا شرعام لوگوں کے سامنے جفتی کر رہے ہوں۔ یہ پہلا حق تھا جو شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اس طرح کی پردہ دری کرے اور لوگوں کو نہ بتائے۔ دوسرا حق بیوی کا شوہر پر یہ ہے کہ اس کے مال کے اندر تصرف نہ کرے۔ وہ جو اس کو ملا ہے بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف، والدین کی طرف سے یا اور رشتہ داروں کی طرف سے، جو اس کی اپنی ملکیت کے اندر ہے، اس کے اندر شوہر کو تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس کو کوئی چیز دے دیتے ہیں تو آپ بھی اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتے جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لیں، اس سے اجازت لے کے کرنی چاہیے۔ بلکہ آج کل تو ہمارے ہاں کسی چیز کے اندر یہ تو ہے ہی نہیں کہ یہ چیز اس کی ہے، اس کی جس کا جو دل کرتا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ یورپ کے اندر یہ چیز ہے کہ ہر ایک کی چیز الگ الگ متعین ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمارے ہاں بھی یہ ہونا چاہیے تاکہ کسی کی کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ ہو۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو طعن و تشنیع نہ کرے، تنگ نہ کرے، ایک بیوی کو تنگ نہ کرے۔ اور دوسرا اس کے والدین کو، یعنی کہ اس کو بیوی کو تانے دینا کہ آپ کے والدین نے یہ کیا، آپ گھر سے کیا لائی ہو، تو آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یعنی کہ اپنے سسرال کو تنگ کرنا۔ جب غازی بات ہے، جب اس کے والدین کے متعلق بات ہوگی تو بیوی تنگ ہوگی اور اس کو غصہ آئے گا، تو یہ کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ کہ والدین کو، بیوی کے والدین کو اس سے ملنے کا حق دینا، کہ وہ والدین اس سے مل سکتے ہیں، اس سے روکنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر اس سے روکے گا تو یہ قطع رحمی ہوگا، اور قطع رحمی جو ہے وہ گناہ اور حرام ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ہفتے میں والدین ایک دفعہ اگر ملنا چاہیں تو شوہر کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ بیوی سے ملنے دے ان کے والدین کو۔ اگر باقی رشتہ دار ہیں تو وہ سال میں ایک دفعہ ان سے مل سکتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، تو ان کی والدہ ان سے ملنے آئی جبکہ وہ مشرکہ تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری والدہ مشرکہ ہے، وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، تو مجھ سے خیر کی توقع کرتی ہے، کیا میں اس کی خدمت کروں یا اس کے ساتھ میں تعاون کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور تعاون کریں اور اس کی خدمت کریں۔ لہذا والدین کو ملنے کا حق سے نہیں روک سکتا۔ باقی میاں بیوی کا آپس کا تعلقات ہے،
لیکن یہ تو ختم ہو سکتا ہے تعلق کسی بنیاد پر، لیکن والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کا تعلق ہے، وہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہ اس کی دینی تعلیم و تربیت کرے۔ اگر وہ ان پڑھ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس کی تعلیم و تربیت کرنا یہ بھی انسان کے لیے، شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی تربیت کرے۔ حلال حرام، جائز ناجائز، پاک ناپاک، تو یہ چیزیں شوہر کے ذمہ آئے کہ جنہیں تربیت کرنا۔ سورۃ تحریم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شوہر کے ذمے اپنی بیوی کو تعلیم و تربیت دلانا، آداب سکھانا ہے۔ جب اس کی تعلیم و تربیت ہوگی، اس کو آداب کا پتہ ہوگا، تو وہ گناہوں سے بچے گی، حلال حرام میں تمیز کرے گی کہ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ تو اس طرح یہ بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ اگر ان کے اندر کوتاہی کرے گا، یقیناً شوہر گنہگار ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب